رائز اپ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ بات کرتے ہیں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہم معلومات۔ میں نے سوچا ہے کہ چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے تو اچھی طرح ذہن نشین رہیں گے۔ سٹارٹ کیا ہے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں اہم معلومات بیان کرنے کے بعد پھر ائمہ اربعہ اور صحابہ ستہ کے جو مؤلفین ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہی خلفائے راشدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے مذہبی ہیرو بھی ہیں، ہمارے سیاسی ہیرو بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 573 میں ہوئی۔ اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، اسلام کے بعد آپ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق اور عتیق بھی ہے۔ صدیق کا لقب آپ نے اس وقت حاصل کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پہلے امیر حج کے طور پر روانہ کیا۔ ایک 300 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر تھا، آپ ان کے سب سے پہلے امیر حج تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی امامت کرائی، اور مواقعات مدینہ میں حضرت خارجہ بن زید انصاری آپ کے بھائی بن گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ان کی والدہ سلمہ ہے اور ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی، جو 5000 درہم تھی۔ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی یہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قبر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب سبز گنبد خضرا میں ہے۔ آپ کی وفات 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو ہوئی تھی۔ مرتدین کے خلاف آپ نے 11 لشکر بھیجے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت پر جا کر ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا۔ خاص طور پر مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی تھی، جس میں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے بہت ساری جنگیں لڑی تھیں آپ کے دور خلافت میں، جن میں فتح ہیرا بھی ہے، فتح انبار و عین التمر ہے، فتح دومت الجندل ہے، جنگ فراز ہے، جنگ الجا ہے، جنگ الیس ہے۔ یہ تمام وہ معرکے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ سب سے پہلے آپ کی شادی قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے ہوئی۔ ان سے آپ کے 2 بچے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کے وہ فرزند ہیں جو ہجرت مدینہ کے وقت غار میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکہ کے حوالہ بتایا کرتے تھے۔
اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ بھی ہجرت مدینہ کے ایک سرگرم رکن تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے تہمند کو کاٹ کر ہجرت کا جو سامان تھا اس کو باندھا تھا، اس لیے آپ کا لقب یعنی خطاب ذات النطاقین پڑ گئی اسی وجہ سے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مکہ کے حالات جاننے کے بعد غار ثور میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حالات پہنچایا کرتے تھے۔ اور آپ کی دوسری بیوی ام رومان بنت عامر ہے، جن سے آپ کی اولاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے وہ سسر اور داماد کا ہے۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا یہ بھی آپ کی بیوی تھی، جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوہ تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ غزوہ موطا میں شہید ہوئے تھے، جو دوسرے سپہ سالار تھے۔ اس سے پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ تھے، دوسرے حضرت جعفر بن طیار اور تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا نے حضرت جعفر طیار کے شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے ان کی شادی ہوئی، اور ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اولاد، ایک بیٹا حضرت محمد رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ چوتھی بیوی حبیبہ تھی، اور ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو سامان ہجرت باندھنے پر، اپنے تہمند سے سامان ہجرت باندھنے پر انہیں ذات النطاقین کا لقب یا خطاب دیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ حالات مکہ جاننے کے بعد غار ثور میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام عامر بن فہیرہ، یہ بھی ہجرت مدینہ کے ایک سرگرم رکن تھے۔ یہ بکریاں چراتے ہوئے غار ثور میں دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم میں ثانی اثنین کہا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہے، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دوران جو وظیفہ لیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری زمین بیچ کر وہ وظیفہ دوبارہ بیت المال میں جمع کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے خزانچی سے پوچھا تھا کہ بیت المال میں کتنی رقم پڑی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ 1 دینار۔ ایک اہم چیز یہاں یاد آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1 ہی دینار سے اس ریاست مدینہ کو کیا 12 لاکھ مربع میل سے بہت زیادہ رقبے پر، 12 لاکھ مربع میل سے زیادہ وسیع رقبے پر کیا پھیلایا۔ اور پھر یہ ہمارے معیشت کے بھی ہیرو ہیں۔ آج کل جب ہم اپنے حکومتوں میں دیکھتے ہیں تو یہی رونا رویا جاتا ہے کہ معیشت تباہ کی تھی پچھلی گورنمنٹ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ معیشت تباہ ہے، لیکن 1 دینار سے لے کر پھر کتنے ان کے دور میں جنگیں ہوئی تھی اور کتنے مہمات ہوئے تھے، شام، عراق، آذربائیجان، قبرص تک، کہاں تک فتوحات ہوئے تھے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے اس سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ وظائف مقرر کیے تھے، شہیدوں کے وظائف مقرر کیے تھے، بچوں کے وظائف مقرر کیے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے مذہبی ہیرو بھی ہیں، سیاسی ہیرو بھی ہیں، ہمارے معاشی ہیرو بھی ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہم معلومات۔
تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کومنٹ میں اپنے اوپینین سے آگاہ کریں. بہت ساری غلطیاں یقیناً مجھ سے ہو گئے ہوں گی، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میری تصحیح فرمائیے گا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.